نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق لينجلي لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ثم بين للناس میں علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کی تبیین، تفسیر اور تشریح کے متعلق اجمالی ذکر کیا. اب کچھ تفصیل سے بات کرتے ہیں. تفصیلیہ فرماتے ہیں فکشف قناع الانغلاق، تو کھول دیا، دور کر دیا قناع الانغلاق، بندش پوشیدگی کے پردے، عن آیات محکمات، محکم آیات سے، ہن الکتاب، وہ محکم آیتیں جو قرآن کے اصول ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسرے متشابہ ہیں، ہن رموز الخطاب، وہ متشابہات خطاب کے اسرار و رموز ہیں، تأویلا و تفسیرا. تو آیات محکمات سے بندش کے پردے دور کر دیے اور متشابہات کو بھی لایا. یہ دور کرنا کس طریقے سے کیا؟ تأویل اور تفسیر کے ذریعے. وَأَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ، اور ظاہر کیا پوشیدہ حقائق کو، وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ، اور دقیق نکتوں کو، لِيَنْجَلِيَ، تاکہ ظاہر ہو جائے، لین کا شیفا کے معنی پہ ظاہر ہو جائے، لہم ان کے لیے، خفای الملک والملکوت، عالم شہود کے چھپے ہوئے اشیاء اور عالم غیب کے، وخبای القدس والجبروت، اور
اللہ تعالی جل شانہ کی جمالی صفات اور جلالی صفات کی پوشیدگی وہ بھی ظاہر کی تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ کی پوشیدگی. کیوں؟ لیتفکروا فیہا تفکیرا، تاکہ وہ لوگ اس میں فکر کریں، فکر کرنا. فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات. یہاں تین قسم کے استعارے ذکر ہیں. استعارات کتنے ہیں؟ 4. مصرحہ، مشبہہ کو ذکر کیا لیکن مراد مشبہ بھی کو ذکر کیا لیکن مراد مشبہ ہے، یہ مصرحہ ہے. مکنیہ، مشبہ کو ذکر کیا اور یہی مشبہ ارادہ بھی ہے، اسی مشبہ کا ارادہ بھی ہے. مشبہ کو ذکر کیا اور مشبہ بھی کو ذکر نہیں کیا. اب یہاں آیات محکمات ہیں، اس کی تشبیہ دلہن کے ساتھ دی گئی ہے، حالانکہ دلہن نہ ذکر ہے نہ وہ مقصود ہے، مقصود آیات محکمات ہیں. تو ایک مکنیہ ہوگا. آیات محکمات مشبہ کو ذکر کیا اور مشبہ بھی چھپے ہوئے خزانے وہ ذکر نہیں کیے، اور وہ خزانے بھی مقصود نہیں. مقصود کیا ہے؟ یہی مشبہ آیات محکمات ہیں. لہذا یہاں کتنے مکنیے آ گئے؟ 2. آیات محکمات کی تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی گئی؟ دلہنوں کے ساتھ ایک، اور خزانوں کے ساتھ. اس کو سمجھ گئے آپ؟ آگے جاتا ہوں. مشبہ کو ذکر کیا، مشبہ بھی کو تو ذکر نہیں کیا لیکن مشبہ بھی کے لوازم کو ذکر کیا. اور تخیلیہ کا مقصد یہی ہے کہ مشبہ کو ذکر کر کے مشبہ بھی کی بجائے مشبہ بھی کے لوازم کو ذکر کرنا. اب یہاں بھی دونوں بتاتا ہوں. دیکھیے، آیات محکمات ذکر کی، یہ مشبہ ہے. مشبہ بھی اس کے ساتھ دلہن ہے، وہ ذکر نہیں کی. ہاں، اس کے ساتھ چہرے پر پردہ، سر پر پردہ ہوتا ہے. شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو نصیب ہو گئی ہوگی، کسی کو نہیں. اللہ پاک سب کو نصیب کرے. تو وہ قناع جس کو کہا جاتا ہے، لوازمات میں سے قناع کو ذکر کیا. اور دوسرے نمبر پہ تخیلیہ نمبر 2، آیات محکمات کو ذکر کیا مشبہ بھی چھپے ہوئے خزانوں کو ذکر نہیں کیا، البتہ ان کے لوازمات کو ذکر کیا. انغلاق کو، انغلاق دروازے کی بندش کو کہا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ تو آج کل وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک غریق کی رحمت کرے. انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی ایک عورت میرے پاس مدرسے میں آئی، اور ہمارے جامعہ کو جب آئی تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ تم لوگ اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم نے گھروں میں ان کو بند رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کہا جیب سے نوٹ نکال لیے، یہ کو
یہ نوٹ کون سا ہے 1 روپے کا، یہ کون سا ہے 2 روپے کا، یہ 5 روپے کا، یہ 10 روپے کا، یہ 50 کا اور یہ 100 کا. بس جیب میں یہی ہے. اب میرے پیچھے آؤ. میں نے الماری کھولی. الماری کھولنے کے بعد اس میں یہاں بھی تالا تھا، اس میں ایک اور دراز تھا، اس کو بھی تالا لگا ہوا تھا، وہ بھی کھولا. اس کے نیچے ایک اور تالا تھا، اس کو بھی کھولا. پھر اس سے میں نے نوٹ نکالے، 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ. میں نے کہا یہ کتنے کے ہیں؟ یہ اتنے کے ہیں. تو میں نے سوال کیا کہ یہ نوٹ میں نے یہاں الماری میں اتنی حفاظت کے ساتھ رکھے ہیں اور وہ نوٹ جو پہلے دکھائے وہ جیب میں رکھے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ قیمتی ہیں، اس وجہ سے اتنی حفاظت کے ساتھ رکھے ہیں، اور یہ نوٹ جو آپ کی جیبیں ہیں یہ اتنی قیمتی نہیں. انہوں نے کہا جواب آپ نے خود دے دیا. ہماری عورتیں قیمتی ہیں اس لیے ہم نے چھپائی رکھی ہیں، تمہاری عورتیں بے قیمت ہیں اس لیے بازاروں میں پھرتے ہیں. تو ان غیرہ کا آیات محکمات جو ہیں یہ مشبہ ہے. تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی گئی ہے؟ خزانوں کے ساتھ. خزانے ذکر نہیں ہے لیکن خزانوں کے ساتھ لوازمات ہے جو بندش ہے وہ ذکر ہے. ترشیحیہ مشبہ ذکر کیا اور یہی مقصود بھی ہے. مشبہ بھی کو ذکر نہیں کیا اور مشبہ بھی کے لوازمات کو بھی ذکر نہ کیا، بلکہ مشبہ بھی کے مناسبات کو ذکر کیا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ترشیحیہ. مشبہ بھی کے مناسبات کو ذکر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں بھی 2 ہیں. دیکھیں آیات محکمات مشبہ ذکر ہے، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ دلہن کے ساتھ. وہ ذکر ہے نہیں، لیکن اس کے ساتھ لوازمات تو ذکر کی ہیں. وہ کیا ہے؟ تخیلیہ. اب یہ پردے جو ہیں، پردے کے ساتھ مناسب کیا ہے؟ دلہا صاحب تشریف لا رہا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ کب ہوگا کہ رشتہ دار نکل جائیں اور میں کمرے میں آ جاؤں اور میں زیارت سے مشرف ہو جاؤں. اب جب زیارت سے مشرف ہو رہا ہے وہ بھی چہرے پر کپڑا پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس نے پردہ ڈالا ہے. اب وہ چہرے کو نہیں کھولتی. اب یہ بیچارہ کہتے ہیں پردہ ہٹاؤ تو نہیں ہٹاؤ گے، کوئی بات نہیں. تو بامر مجبوری وہ کہتے ہیں جو چیز بھی آپ مانگتے ہیں مانگے، لیکن اپنا مبارک چہرہ تو مجھے دکھائے. تو انہوں نے پردے کو ہٹایا، ادھر دل پر کو دھچکا لگا. اچھا تو فکشفا، تو انہوں نے انکشاف کیا، دور کر دیا پردے. تو پردے کو ہٹانا یہ مشبہ بھی کے لوازمات میں سے نہیں، کس چیز میں سے؟ مناسبات میں سے ہے. تو یہاں ترشیحیہ ہوا. ایک اور ترشیحیہ بھی ہے، وہ خزانوں کے پیچھے دروازہ بند ہے، بند دروازے کو کھولنا، یہ بھی مناسبات میں سے ہے. یہاں بھی ترشیحیہ آیا ہے. تو 2 مکنیہ، 2 تخیلیہ اور 2
ترشیحیہ ہو گئے. اب یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کشفہ اور ادھر کہتے ہیں آیات محکمات. آیات محکمات وہ تو خود بخود واضح ہوتے ہیں تو اس سے پردہ ہٹانا کچھ معنی نہیں رکھتا. اس سوال کے جواب سے پہلے آپ تمہیداً محکم اور متشابہ کا معنی سن لیں. محکم معلوم المعنی والمراد کو کہا جاتا ہے، جبکہ متشابہ دو قسم پر ہے. نمبر 1 معلوم المعنی غیر معلوم المراد. نمبر 2 غیر معلوم المعنی والمراد. آیات مقطعات جو ہیں وہ سب غیر معلوم المعنی والمراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے والوں کے لیے جو ید یا ساق یا وجہ وغیرہ استعمال ہوئے ہیں یہ معلوم المعنی تو ہیں لیکن غیر معلوم المراد ہیں. اب سوال یہ ہے کہ محکمہ تو ان کو کہا جاتا ہے جو معلوم المعنی والمراد ہو، تو اس سے کشفہ انغلاق کے پردے ہٹا دیے، اس کا کیا معنی؟ یہ تو پہلے ہی سے ہے. تو اس کا جواب سنیں. نمبر 1 مسبوق بالستر اگر معنی لے لیں، کشفہ کا معنی کیا لے لیں؟ مسبوق بالستر، یعنی پہلے چھپا ہوا تھا پردے میں، اب اس پردے کو ہٹایا. تو اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں تو اور جواب ہے، اور اگر یہ معنی نہیں مراد لیتے تو اور جواب ہے. تو دو جواب ہے، سنیں. دیکھیں آیات محکمات میں کوئی خفا نہیں ہوتی، وہ اس میں کوئی انغلاق نہیں ہوتا، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی فکشفہ کہا. کیا معنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشی عن الدلیل، ناشی عن الدلیل، کوئی سطر پہلے ہی سے نہیں تھی. آیت محکمات کا کیا معنی؟ کہ اس میں ایسی پوشیدگی جو دلیل کی وجہ سے پوشیدگی آئی ہو وہ تو کوئی نہیں. ہاں احتمال ناشی من غیر دلیل وہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسی خفا ایسی سطر آ سکتی ہے جو دلیل کی وجہ سے نہ ہو، صرف وسوسے کے اعتبار سے ہو. تو آیات محکمات میں دلیل کے اعتبار سے کوئی خفا نہیں تھی. ہاں کچھ وسوسہ کے اعتبار سے وہ شاید کسی کو دلیل میں خفا ہو، تو فکشفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید توضیح و تبیین کی تاکہ وہ وسوسہ بھی دور ہو جائے. جواب نمبر 2 فکشفا اے انزالها متکشفہ کے معنی میں ہے. انزالها متکشفہ کیا مطلب؟ یعنی فکشفا اللہ تعالی جل شانہ نے آیات محکمات نازل جو فرمائی تو اسی وقت اس کے پردے ہٹائے ہوئے تھے. تو انزالها متکشفہ قرآن پاک کا
نزول جو تھا وہ ایسی حالت میں تھا جو وہ اس کے پردے ابتدا ہی سے ہٹائے گئے تھے، جیسا کہ ایک آدمی کنواں بنا رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں ضیق فم الرکیہ، ضیق فم الرکیہ، تو بھائی کنویں کے منہ کو تنگ کریں، اس کا یہ مطلب لیں کہ پہلے کنویں کے منہ کو کھلا کریں پھر اس کے بعد اس کو تنگ کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہی سے اس کنویں کے منہ کو تنگ اور پھر اس کے بعد کھلا بنائیں۔ یہی معنی یہاں بھی ہے، فکشفا، یعنی نزول کے وقت اللہ تعالی جل شانہ نے اس سے پوشیدگی اور پوشیدگی کے پردے ہٹا دیے۔ سمجھ گئے؟ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک محکم ہے اور ایک متشابہ۔ اس کا معنی تو پہلے بتا دیا، لیکن ایک معنی اور بھی ہے۔ ایک معنی محکم کی معنی مضبوط، کتاب احکمت آیاتہ، تو مضبوط ہیں اس کی آیتیں، یعنی دلائل کے ساتھ، ٹھوس دلائل کے ساتھ مضبوط آیتیں ہیں۔ تو پورا قرآن پاک یہ محکم ہے، اور اسی وجہ سے سورہ ہود میں آپ نے پڑھا ہوگا ابتدائی آیت، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ کیوں عظیم الشان کتاب ہے؟ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط ہیں، لہذا محکمات تمام قرآن پاک محکم بھی ہے۔ لیکن ایک جگہ آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، پورے قرآن کو کیا کہا ہے؟ متشابہ کہا ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں تعارض اور تضاد نہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہے، یعنی ہر جگہ تائید ایک دوسرے کی آیتوں کی ہوتی ہے، تناقض نہیں ہوتا۔ یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ معنی مراد ہے جو پہلے میں نے معلوم المراد اور غیر معلوم المراد بتایا تھا، وہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک اور کی جو آیتیں محکم ہیں وہ دین کے اصول ہیں، اور جو قرآن پاک میں متشابہ ہیں وہ اصول نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم اگر ایک عقیدہ رکھیں کسی چیز کے متعلق تو محکمات آیتوں کو ہم دلیل کے طور پہ لائیں گے، اور جب متشابہ کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب کیا نکالیں گے؟ انہی آیات محکمات پر ان کو لا کر کیا کریں گے؟ ان کی تشریح کریں گے۔ اگر آیات محکمات کے مطابق ہماری تشریح تھی تو یہ متشابہ کی تشریح صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا۔ ہن رموز الخطاب، رموز رمز کی جمع ہے، یہاں بمعنی رامز، اور اسی طرح اسرار معنی بھی لے سکتے ہیں، یعنی رمز معنی بھی لے سکتے ہیں۔ تو رمز راز کو کہا جاتا ہے، سر کو کہا جاتا ہے۔ خطاب توجیہ الکلام نحو الحاضر، حاضر کی طرف کلام کو متوجہ کرنا، یہاں توجیہ الکلام نحو الغیر، نحو الغیر مراد ہے کہ یہ آیتیں
کلام کے متوجہ دوسرے کی طرف کلام کے متوجہ کرنے کے اسرار و رموز ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آیات محکمات اور آیات متشابہات میں تأویل اور تفسیر کے ذریعے پردے ہٹا دیے. اب مولانا صاحب تفسیر کہاں لگے گا، تأویل کہاں؟ تو احد المحتملین کو ترجیح دینا یہ تأویل کا کہلاتا ہے، اور تفسیر یہ نص قطعی سے ثابت معنی کو کہا جاتا ہے، نص سے ثابت معنی کو کہا جاتا ہے. تو تفسیر معنی یقینی کو کہا جاتا ہے اور تأویل ظنی معنی کو کہا جاتا ہے. محکمات میں معنی جو لیا جاتا ہے وہ قطعی ہوا کرتا ہے، اور متشابہات میں جو معنی لیا جاتا ہے وہ ظنی ہوا کرتا ہے. وَأَبْرَزَ تفسیر اور تاویل میں ویسے آپ کو طبیان میں شاید وضاحت گزری ہو کہ نہیں گزری، آنے والی ہے، بس اسی پر اکتفا کریں. ہماری کتاب وہ زیادہ ہے، اس کی طرف ہم توجہ دے دیں گے. وَأَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ اور ظاہر فرمایا غوامض الحقائق. غوامض غامض یا غامضتن کی جمع ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ غامضن کی جمع نہیں ہو سکتی بلکہ غامضتن کی جمع ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، جو لفظ فاعل کے وزن پہ آئے یا وہ الفاظ جو غیر ذوی العقول کی صفات فاعل کے وزن پر آئیں ان کی جمع غوامض آیا کرتا ہے. لہذا غامضن بھی ہو سکتا ہے اور غامضتن بھی ہو سکتا ہے. یہاں اضافت الصفت الی الموصوف ای الحقائق الغامضہ. الحقائق الغامضہ وہ حقیقتیں جو پوشیدہ ہیں، یعنی پوشیدہ حقیقتیں. ولطائف الدقائق یہاں موصوف کی اضافت صفت کی طرف آیا. اللطائف الدقیقہ، لطائف جمع لطیفہ ہے. لطیفہ اس نقطے کو کہا جاتا ہے جو دقت نظر سے نکالا گیا ہو، وہ نقطہ جو دقت نظر سے نکالا گیا ہو. دقائق جمع دقیق ہے، دقیق کی معنی باریک، یعنی باریک باریک نقطے وہ ظاہر کیے. کیوں؟ لِيَنْجَلِيَ لَهُمْ خِفَايَ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ تاکہ ظاہر ہو جائے، لام عاقبت کے لیے، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے عالم شہود اور عالم غیب کی چھپی ہوئی چیزیں. الملک کی معنی بھی بادشاہت ہوتی ہے اور ملکوت کی معنی بھی بادشاہی ہوتی ہے، لیکن ملک اس میں الفاظ کم ہیں بمقابلے ملکوت کے، حروف کم ہیں. ملک میں 3 حروف ہیں، ملکوت میں 5 حروف ہیں، اور یہ مبالغہ کے لیے ہے. وکثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی. تو یہاں پہلے میں بادشاہی آ جائے گی لیکن مطلق بادشاہی ہوگی، اور دوسرے میں مبالغہ کے طور پہ. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امر والو کی کامل بادشاہی کہاں ہے؟ عالم غیب میں ہے. دیکھیں یہاں جتنے بادشاہ گزرے ہیں یا ابھی آئے ہیں یا آنے والے ہیں،
سب کی ظاہری حکومت ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہری کے علاوہ کسی اور پر، عالم غیب پر اس کی حکومت نہیں چلتی. کیا وہ اس کی حکومت چاند پر چلتی ہے، سورج پر چلتی ہے؟ یہ اگرچہ عالم غیب میں بظاہر شمار نہیں ہوتے، لیکن فرشتوں پر اس کی حکومت چلتی ہے؟ نہیں چلتی. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس پر حکومت چلتی ہے، سمندروں میں جو کچھ نیچے ہے اس پر اس کی حکومت چلتی ہے کہ کیا ہے کہ آج تم نے کھانا نہیں کھانا، آج تم نے سمندر میں نہیں رہنا، کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. بہرحال تو عالم شہود جو ہے وہ ظاہر عالم ہے، اس میں اتنا زیادہ مبالغہ نہیں. عالم غیب پر بھی حکومت ہو، اس میں زیادہ ہے مبالغہ، اس وجہ سے ملکوت سے وہی مانا لیں گے. وخبایا القودوں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کی صفتیں جو ہیں دو قسمیں ہیں. ایک کو صفت جمالی کہا جاتا ہے، دوسرے کو صفات جلالی کہا جاتا ہے. بعض نسخوں میں یہاں وخبایا القدس الجبروت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کی جلال صفات کی پاکی، لیکن یہاں وہ عاطفہ ہے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دونوں صفات کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے. بہرحال یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹائے تاکہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات جمالی اور جلالی ظاہر ہو جائے. یتفکروا فیہا تفکیرا، تاکہ وہ لوگ اس میں فکر کریں، فکر کرنا.